السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو یہ ہے میرا بلوچستان، میرا سسرال۔ اب میں جا رہی ہوں اپنے سسرال۔ یہ راستے کی تھوڑی ویڈیو تھی، تو یہاں دیکھیں جگہ جگہ فوجی کھڑے ہوئے ہیں نا، ہر 10 قدموں میں 20 قدموں میں۔ تو مطلب یہاں ذرا خطرناک علاقہ ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے بھی یہاں زیادہ پولیس وغیرہ فوجی وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی چور وغیرہ نقصان نہ پہنچا سکے نا لوگوں کو۔ اور یہاں اب نا گیس کا کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا، تو یہاں مطلب اب گیس آنے والا ہے۔ تو دل میں بہت زیادہ ڈر بھی تھا، پر ہسبینڈ تسلی دے رہے تھے، کہتے ہیں تم ڈرو مت، تمہاری میری جو فرسٹ وائف ہے، میں مطلب کافی اس کا موڈ صحیح کر کے آیا ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، تم پریشان مت ہونا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی، پہلے تو میری پریگنیسی تھی اور کوئی بچہ بھی نہیں تھا نا جب میری انسلٹ ہوئی تھی، اب تو ماشاءاللہ میرے ساتھ 4 بچے ہیں اور میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ سمجھدار ہیں نا۔ اگر اس بار کوئی انسلٹ ہوئی، مجھے گھر سے نکالا گیا، تو بچے سمجھدار ہیں، وہ کیا سوچیں گے، وہ پھر کبھی بھی نہیں آئیں گے نا ادھر، کہ ہماری ماں کی یہاں عزت ہی نہیں ہے، ہماری عزت ہی نہیں ہے۔ پر میرے ہسبینڈ تسلی دے رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، بچوں کے دادی چاچے کزن سب۔ تو شکر الحمدللہ، جیسے میں وہاں پہنچی تو سبھی انتظار میں تھے، سب صحن میں کھڑے ہوئے تھے، سب ملنے کے لیے آئے، پر میرے ہسبینڈ کی پہلی وائف نہیں آئی۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا نا کہیں تمہیں بھی جھکنا پڑے گا نا، تو میں نے کہا بالکل میں جھکوں گی۔ تو میں خود گئی اس کے پاس، اسے جا کر گلے ملی اور پیار کیا، اس نے بھی پھر مجھ سے آگے بڑھ کر گلے ملی نا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، جب انسان عزت دے پیار دے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ تو شکر ہے پھر وہ بھی واپسی میں مجھے گلے ملی۔ اچھا، یہ ہے میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف۔ تو وہ روٹیاں بنا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا میں آپ کی ویڈیو بنا لوں، اس نے کہا میرا فیس نہ آئے، میں نے کہا نہیں آئے گا، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ میرا ولاگنگ کا چینل ہے، پر اس چینل کے بارے کسی کو نہیں پتہ نا، سیکنڈ وائف کا۔ میرے ایک اور بھی چینل ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے نا، جہاں میں سمپل ولاگنگ کرتی ہوں، اور یہاں تو اپنی بہن بھائی کے ساتھ اپنا دل کا سارا دکھ سکھ شیئر کرتی ہوں نا، اس چینل کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کی پہلی وائف ہے۔ تو نا انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ان کے سارے بچوں سے آپ کو ملواؤں گی، میں اپنی ان کے وہاں سے ہیں پڑی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 5 بچے ہیں، تو کل ان سب بچوں سے بھی ملواؤں گی، اور کوشش کروں گی کہ میں ان کا بھی فیس تھوڑا سا لاؤں نا، اگر میرے ہسبینڈ نے اجازت دی تو۔ اور آج کے ولاگ میں اپنی ساس دکھاؤں گی نا آپ کو نا، ان کا فیس آپ کو دکھاؤں گی۔ اور بچوں کی دادی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، یہ دیکھیں بچوں کی دادی بنا رہی تھی انڈوں کا سالن ہمارے لیے۔ جیسے ہم پہنچے یہاں صبح کا ٹائم تھا، تو ان کی فرسٹ وائف نے پراٹھے بنائے، ہم دونوں نے مل کر بنائے نا، اور بچوں کی دادی یہ بنا رہی ہے۔ اچھا، جتنے دن بھی میں وہاں رہی تو میں ساتھ ساتھ کوکنگ کرتی رہی نہیں کہ وہ اکیلی کام کرتی تھی، میں ان کے روم کی صفائی کر دیتی تھی، بستر فولڈ کر دیتی تھی، اور واشنگ مشین لگتی تھی تو واشنگ مشین سے کپڑے وغیرہ میں نکالتی تھی، اور تالاب میں مطلب وہ ندی ہوتی ہے وہاں، ندی میں کھنگالنے کے لیے وہ ہو جاتی تھی۔ تو شکر ہے اس بار تھوڑا بیہیویئر ان کا اچھا تھا، اور مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں نے اب اپنے ہسبینڈ کو کہا آپ جب بھی حویلی جایا کرو گے ہم آپ کے ساتھ آیا کریں گے نا۔ تو پہلے میرے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، مجھے 5 سال ہو گئے تھے، میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی تھی، میں آج تک اپنے سسرال نہیں آئی تھی نا، اس خوف کی وجہ سے کہ وہ عورت پھر مجھے نا گھر سے نکال دے بیستہ کر کے نا۔ پر شکر ہے اس بار وہ بہت زیادہ چینج تھی نا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں نے اس کے دل میں بہت سمجھایا، بہت رحم ڈالا کہ ایسا مت کرو، ان کا بھی ان بچوں کا بھی حق ہے، وہ اب بڑے ہو رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار رکھیں، ایک دوسرے کے دل میں نا پیار محبت پیدا ہو۔ اور یہ دیکھیں ختیجہ کو آتے ہی یہاں زکام ہو گیا تھا نا، بہت زیادہ زکام ہو گیا تھا اور بخار ہو گیا تھا، تقریباً سارے بچوں کو ہی۔
تو خیر یہاں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جہاں بھی جاتے تھے، میری ہسبینڈ کی وائف، پہلی وائف اور بچے بھی ہم لوگوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اب ہم جائیں گے بچوں کی پھپھو کے گھر، تو وہ ہم سب ایک ساتھ جائیں گے نا۔ اچھا اتنا مزیدار یہ انڈا پیاز کا سالن بنا تھا یہاں، جس کے گھر میں نے مطلب کھانا کھایا۔ یہاں کے دیسی کھانوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا۔ اب انہوں نے یہ انڈوں میں نا ریڈ مرچیں بالکل بھی یوز نہیں کی، انہوں نے سبز مرچیں، ٹماٹر، نمک اور انڈے، دھنیا ڈالا تھا، اور یہ اس میں اتنا ٹیسٹ تھا نا، اتنا ٹیسٹ تھا بہت زیادہ۔ اچھا یہاں شہروں میں مطلب ذرا ایج کی مطلب ہو جاتے ہیں تو لوگ کام نہیں کرتے، اور یہاں ایجڈ بھی کام کرتے ہیں۔ اب میری ساس کی ایج دیکھیں، کافی ایج ہے ماشاءاللہ، اتنی ایکٹیو تھی میری ساس بہت زیادہ۔ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے، صبح اذانوں کے ٹائم سب سے پہلے یہ اٹھتی تھیں، چائے وغیرہ بنا کر پھر سب کو اٹھاتی تھیں۔ پھر ان کی گائیں بھینسیں بکریاں وغیرہ تھیں تو پھر انہیں چارہ وغیرہ ڈالنا، ان کے کام وغیرہ کرنا، تو سارا کام یہ کرتی تھی نا۔ اور پھر یہ سب سے پہلے اٹھ گئی تھیں، انہوں نے آٹا گوندا ہوا تھا اور یہ انڈے بنائے ہوئے تھے، پھر انہوں نے انہیں اٹھایا کہ روٹی بناؤ نا۔ پھر انہوں نے اور میں نے مل کر روٹی بنائی نا، میں نے پیڑی بنا کر دی اور وہ پکاتی گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے وہاں بیٹھ کر گزارا ہے ٹائم، نہیں، میں ان کے ساتھ کام بھی کرواتی تھی نا۔ اور جیسے ہی پھر وہ اپنے باہر کے کام کرتی تھی، میں ان کے روم کی صفائی کر دیتی تھی، بستر وغیرہ فولڈ کر لیتی تھی۔ ہم تقریباً وہاں 2 دن رہے ہیں نا، 2 دن رہے ہیں، تو میں نے یہ صرف ناشتہ ہی مطلب اپنی وہاں کے گھر کا کھایا تھا۔ باقی جتنے دن بھی میں رہی ہوں میرے مطلب نندوں کے گھر، جیٹھ کے گھر، سب کے گھر ہمارا کھانا تھا نا، تو مطلب وہیں کھانا وغیرہ کھاتے رہے۔ تو ہم سب نے بہت زیادہ اخلاق دیا، پیار دیا، محبت دی۔ اب تو مطلب بچوں کا بھی دل ہے اور میرا بھی دل تھا نا کہ ہم اگلے ٹائم آئیں گے تو انشاءاللہ کافی لمبے ٹائم کے لیے آئیں گے، کم از کم 1 ہفتے کے لیے ضرور آئیں گے نا۔ انسان ہوتا پیار کا بھوکا، جہاں پیار ملے۔ اور بس پھر اس کے بعد یہاں چینک میں چائے بنتی تھی، اور اتنی مزیدار یہاں کی چائے ہوتی تھی، پیور دودھ کی، خالص دودھ کی چائے، اور بہت ہی مزیدار یہاں کی چائے ہوتی تھی۔ پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اگر کوئی نیو میرا ولاگ واچ کر رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اور میری پرانی یوٹیوب فیملی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز میری ولاگ زیادہ سے زیادہ واچ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں میرا چینل مونیٹائز ہو۔ اگر یہاں سے انکم آئی تو میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دلواؤں اپنی مرضی سے، اور اپنا ایک گھر بنواؤں نا ولیج میں، تاکہ میں جب بھی آؤں اپنا روم کھولوں نا، جس طرح سے ستارہ یاسین جب بھی گاؤں آتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کا خود کا روم ہے، وہ لاک کھول کے اپنے روم میں آتی ہے، رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، پھر یہاں سے جاتی ہے تو لاک لگا کر جاتی ہے۔ تو میری بھی بہت زیادہ خواہش ہے، تو میں نے کہا جب بھی میری سیلری آنا سٹارٹ ہوگی نا یوٹیوب سے، تو میں تو ایک بچوں کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں گی، دوسرا یہ کہ میں ولیج میں اپنا ایک الگ سسٹم روم وغیرہ بنواؤں گی، کچن بنواؤں گی، واش روم بنواؤں گی، تاکہ مجھے نا ولیج بہت پسند آیا، بہت زیادہ نا، بچوں کو ابھی بہت زیادہ دل لگ گیا ہے، تاکہ ہم جب بھی اب آئیں تو اپنے ہی گھر میں آئیں نا، اپنے ہی روم کا لاک کھول کر بیٹھیں، اس چیز کی کسی کو پریشانی نہ ہو نا۔ تو بس کیونکہ اچھی بات ہے اپنا گھر ہونا۔ تو بس یہاں پھر ہمیں تھوڑا گھمانے کے لیے آئے تھے، یہاں کے بچے سب، تو یہاں کا واٹر، یہ قریب یہاں کی زمینیں تھیں، فصلیں تھیں، یہاں کی آب و ہوا اتنی اچھی۔ اچھا پیاری یوٹیوب فیملی، یہاں بالکل بھی سردی نہیں تھی، اور میں بچوں کے لیے اپر لائی تھی، کوٹ لائی تھی، میں نے کہا کھلا علاقہ ہے، یہاں بہت زیادہ سردی ہوگی، پر اب یقین کریں ہم جتنے دن وہاں رہے ہیں بچوں نے بالکل جرسی کوٹ وغیرہ پہنے ہی نہیں ہے نا، تو بالکل، اور ہم بھی مطلب جو گرم کپڑے لے کر گئی تھی، اگر ہم گاڑی میں کہیں جاتے تھے تو ہم اے سی چلاتے تھے نا، اتنی زیادہ شدید گرمی تھی بلوچستان میں، سندھ میں، اس کے مقابلے میں ہمارا پنجاب بہت زیادہ سرد ہے، بہت زیادہ نا۔ میں انہیں کہتی تھی، ہمارے بند گھر ہوتے تھے پنجاب میں تو ہم
बंद घरों में, बंद कमरों में भी कंबलों के अंदर और हीटर जला कर बैठते थे। यहाँ सर्दी ज़रा नहीं थी ना, बहुत गर्मी हुआ करती थी। और मैंने अपने बच्चों को पंजाब में नहीं नहलाया, इतनी सर्दी थी। मैंने कहा सफ़र है, जब मैं यहाँ पहुँची तो आते ही सबसे पहले बच्चों को नहलाया। इतनी गर्मी थी, मतलब वो भी गर्म पानी से नहीं, नलके के पानी से, ताज़ा पानी से। खैर बच्चों ने यहाँ खाना वगैरह पता नहीं क्यों नहीं खा रहे थे, बच्चों का मुंह वगैरह पका हुआ था। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ये ना ग्रीन नूडल बना रही थी। और जब मैंने यहाँ नूडल बनाए तो यहाँ तो मैं कहती हूँ सब बच्चों को इतने पसंद है, जितने भी वहाँ बच्चे थे ना। तो एक प्लेट मैंने दी तो पर बच्चों को अच्छे लगे, सब अपनी 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 प्लेटें लेकर आगे कि हमें भी दो, छोटी अम्मी अम्मी हमें भी दो, आई बोल रहे थे मुझे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सब बच्चों को दिया, तो बहुत अच्छे लगे थे नूडल। तो मैंने फिर कहा ना अपने हस्बैंड को, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं इन सब के लिए कुकिंग करूँगी ना, तो मैं बना कर दूँगी खाना ना। अच्छा, तो फिर हम यही कहीं जा रहे थे रिश्तेदारों के घर। तो यहाँ फिर जगह कम थी, ये मेरे साथ मेरी मतलब हस्बैंड की पहली वाइफ भी है। फिर आशरा बेल को मैंने अपने बच्चों को नीचे बिठा दिया था और उनके बच्चों को सीट में बिठाया हुआ था। ये है पड़ी जो पिंक चादर वाली है ना, ये है पड़ी मेरी सोतन, और ये उनके बच्चे हैं। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह पूरा इंट्रोडक्शन करवाऊँगी अपने हस्बैंड की पहली वाइफ के बच्चों का और उनका ना, और होम टूर भी दूँगी इंशाल्लाह प्रॉपर विलेज का ना। तो बस फिर क्योंकि हमने तो जाना था वापस, इन्होंने तो रहना था यहीं। तो जितना हो सका हम लोगों ने मतलब आसानियाँ रखी ना उनके लिए। गाड़ी में भी उन्हीं को जगह देते थे। मैं आयशा, सराज, खतीजा, एक घुटने में सराज को बिठाती थी, एक में खतीजा को। आयशा बेल नीचे बैठते थे, तो जितना होता था उन्हें जगह देते थे। तो खैर यहाँ देखिए माशाल्लाह बकरियों को देखकर सराज इतना खुश हो रहा था, खतीजा इतनी खुश हो रही थी। यहाँ बतखें क्या, खरगोश क्या, हर चीज़ें उठाई हुई थी। और फिर हम लोगों ने अपने घर की ना वहाँ जगह भी सिलेक्ट करके आई हूँ ना। अपने हस्बैंड को कह रही थी इस तरह हमारा घर बनवाना ना, इस जगह बिल्कुल पानी की, वहाँ नहर थी ना, नहर के सामने। मैंने कहा वहाँ हमारा घर बनवाना ताकि पानी भरने में आसानी हो ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत खेल रहे थे। बिल्कुल भी घर में तो ये लोग बिल्ली से भी डर जाते थे ना, बिल्ली घर में आती थी ना तो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। और यहाँ आकर बहादुर हो गए थे बच्चे, बलूचिस्तान का पानी पीकर अपने मतलब, और अपने खून की ऐसे पहचान थी अपने रिश्तेदारों की। बच्चे वहाँ किसी के पास, गैर के पास नहीं जाते थे। यहाँ बच्चे घुल मिल गए थे अपनी दादियों के पास, चाचुओं के पास, फूफियों के पास, उनकी गोदों में जाकर घुसते थे, उनके हाथों से खाना खाते थे। ये मेरी सास हमें घुमाने ले आई थी अपने खेत, तो मैंने कहा चलें यहाँ भी वीडियो बना लेती हूँ। मेरी सास कह रही थी हाँ मेरी वीडियो बना लो, कोई बात नहीं। मैंने बताया ना, मैंने कहा अम्मा मेरा चैनल है ना। तो यहाँ देखें बलोची ड्रेस पहनते हैं सब लोग ना, कढ़ाई वाले बलोची ड्रेस का यहाँ रवाज है। और ये थी फसल, धनिया की फसल थी और चने की फसल अम्मा ने हमें दिखाई थी। कहते अभी ये मतलब हरियाली होगी 15 दिन बाद ना, अभी यहाँ काम हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ की ज़मीन कहीं कहीं बिल्कुल बंजर थी ना, मैंने वो भी वीडियो बनाई है, फटी फटी सी बंजर। यहाँ पानी बहुत कम होता है ना, तो इस वजह से भी। तो ये देखिए फटी फटी सी ज़मीन थी यहाँ की। तो बस हमने यहाँ घूमा फिरा। इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूँगी होम टूर और इंट्रोडक्शन अपने हस्बैंड के पहले बच्चों का, आपको उन सब से मिलवाऊँगी। और बस अल्लाह हाफिज़ प्यारी यूट्यूब फैमिली। कल मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू सुबह के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। अच्छा, ये ज़मीन के बारे में बात कर रही थी, देखिए फटी फटी है। और प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों में से किसी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं दिया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू अगर कोई बात कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना